لا تدار قاعدة. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب قیام اللیل۔ چونکہ تطوعات اور سنن کا بیان تھا تو قیام اللیل جو ہے یہ بھی نفلی نماز ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے جو باب تھا وہ تھا نسخ قیام اللیل، تو جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جو راجح مذہب ہوتا ہے امام کے ہاں اس کو مقدم ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جو نسخ تھا وہ ثابت تھا اتفاقاً، اس کو مقدم بیان کیا، لیکن اس سے یہ وام ہوتا تھا کہ شاید یہ اب پڑھنا جائز ہی نہیں، تو کہا نہیں، وجوب منسوخ ہوا ہے، باقی اس کا جو استحباب ہے وہ اب بھی کیا ہے، باقی۔ قیام اللیل اور تہجد یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے؟ راجح یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ قیام اللیل مطلق رات کی نماز، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من قیام اللیل، عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے تو وہ قیام اللیل میں داخل ہے۔ اور ایک ہے تہجد، تہجد جو ہے یہ تعصم کی طرح ہے، تو اس میں سلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے، تو تہجد وجود سے ہے، وجود کہتے ہیں نوم کو، تو تہجد کا معنی ازالۃ النوم، یعنی وہ نماز جو نیند کے بعد پڑھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر تہجد قیام اللیل ہے، لیکن قیام اللیل کا تہجد ہونا ضروری نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قیام اللیل اور تہجد ایک چیز ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، قیام اللیل اور تہجد ایک چیز ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو قیام اللیل ہوتا ہے وہ تہجد ہوتا ہے، اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر قیام اللیل اور ہر تہجد یعنی ان میں نسبت تساوی کی ماننا، یہ بات ٹھیک ہے نہیں۔ اور اس کے اوپر ایک نہیں کئی دلائل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے اندر کیا کیجئے، تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ تو یہاں پہ لیل کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، تو اب چونکہ عموم کے اندر تو رات کے اندر تہجد بھی آ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس پر اطلاق صحیح ہے۔ اور اس قرآن پاک کے ساتھ جوڑیں وضاحت کے لیے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لا تسأل عن حسنہن وطولہن، جس کے اندر 8 رکھتے ہیں۔ اب رمضان غیر رمضان میں نبی علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے، ما یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، تو اب وہ 8 رکھتے ہیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، تو اب یہ 8 رکھتے کون سی، اور پھر ان کا حسن اور طول، پھر اس کے آخر میں جا کے وتر پڑھنا، سمجھ آ رہی، 8 رکھتے ہیں پھر آخر میں جا کے وتر پڑھنا، تو وتر تو آپ پڑھتے تھے ہمیشہ آخری خمس میں یا آخری سدس میں پڑھتے تھے، سمجھ آئے، تو اب وہ ہمیشہ آپ 8 پڑھتے تھے، اس کے آخر میں وتر پڑھتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ جو عشاء کے بعد ہو تو وہ قیام اللیل ہے، تو پھر آپ سوتے کس ٹائم ہوں گے، سمجھ آ رہی۔ اور ایسے ہی سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو یہ جو اقوام قیلہ ہے یہ ساری باتیں
یہ تہجد پہ صادق آتی ہیں، سونے کے بعد اٹھنے پر، اور یہاں پہ اسی کو قیام اللیل بھی کہا گیا، تو ٹھیک ہے، جو اٹھ کر ہو تو وہ قیام اللیل بھی ہے اور وہ تہجد بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال آسان یہ ہے کہ جو حدیث عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 8 رکعتیں تھی آپ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھتے تھے، اور یہی وہ 8 رکعتیں تہجد کی ہیں، اور یہی قیام اللیل بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ قیام اللیل کا اطلاق اس تہجد پہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے ایک حدیث ابھی بتایا ما کان بعد صلاۃ العشاء، تو اب ہو یہ جائے گا کہ عشاء کے بعد جو پڑھا جائے وہ بھی قیام اللیل جیسے حدیث میں ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو سو کے اٹھنے کے بعد ہو وہ بھی قیام اللیل، لیکن قیام اللیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی ہے، چونکہ لغوی معنی کی رعایت ہوتی ہے شرعی معنی کے اندر، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ اس صورت میں سارے جو دلائل ہیں ان کے درمیان تطبیق جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اچھا جی، باقی قیام اللیل کا جو وجوب تھا یہ 1 سال تک رہا ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا، جیسے پیچھے گزری ہے بات۔ نبی علیہ السلام کے حق میں 2 قول ہیں، نافلۃً کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ زائدۃً لک علی الفریضۃ، یہ آپ کے لیے ایک زائد فرض ہے، اور یہ بھی کیا گیا ہے نافلۃً کہ یہ ایک زائد ہے، یعنی نفلی عبادت ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشیطان، شیطان گرہ لگا دیتا ہے تم میں سے ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے 3 گرے، ثلاث عقد، بضرب مکان کل عقدۃ، ہر گرہ لگانے کے وقت وہ یہ کہتا ہے بضرب مکان کل عقدۃ، ساتھ مارنے ہر گرہ کی جگہ میں وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے اوپر لمبی رات ہے، یہ سویا رہ، فرق خود سو جائے، اگر وہ بیدار ہو جائے اللہ کے نام لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھے ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ اب صبح کرے گا نشیطاً، بالکل چست خوش طبیعت، وگرنہ اس کا نفس گندا صبح ہوگا، اس کی کسلان اسال میں کہ وہ سست ہوگا۔ تو اب یہ 3 گرے لگاتا ہے، اور 3 گرے کھلتی ہیں، یا تو یہ حقیقی گرے ہیں اور یا مجازی گرے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اگر حقیقتاً 3 گرے لگاتا ہے تو پھر جب ایک، یعنی کون سی گرے ہیں، ایک گرہ جو ذکر سے مانے ہے، ایک گرہ جو نماز سے مانے ہے، اور ایک گرہ جو وضو سے مانے، ایک گرہ جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے وہ گرہ کھلتی جاتی ہے۔ اور یہ کنایا ہے غفلت سے کہ غفلت ڈال دیتا ہے انسان پر، اور جو انسان اللہ کے قریب آتا ہے تو وہ غفلت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ آیا کہ خبیث النفس، نفس خبیث ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ حدیث پاک میں نفس کو خبیث کہنے سے منع بھی کیا گیا ہے، لا یقولن احدکم خبثت نفسی، تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، لیکن وہ کیا کہ قالوست نفسی، تو یہاں پہ تو اس کے اوپر خبیث النفس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اس کی پھر ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ خود نہ کہے اپنے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر کہتا ہے تو پھر جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ یہاں تو کسی کے بارے میں کہا گیا ہے، پھر اس پہ اشکال ہے کیا کسی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، یہ بھی حدیث ہی میں ہے نا۔ تو پھر اس کی جو توجیہ بہتر ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اصل میں یہ جو لفظ کہا گیا نا خبثت نفسی، کوئی نہ کہے، یہ اس صورت میں منع کیا گیا جب کوئی آدمی زیادہ کھا لے، معدہ خراب ہو جائے، متلانے لگے طبیعت، تو پھر وہ خبثت نفسی نہ کہے، کیونکہ طبیعت پہ اگر کھانے پینے سے بوجھ ہوا ہے تو اس میں اس کو اتنا برا بلا کہنا کہ اس میں بندہ اس کو خبیث کہہ دے، یہ ٹھیک نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس موقع کے ساتھ خاص ہے جب کہ انسان زیادہ کھا لے، اس وقت یہ نہ کہے، کیونکہ یہ اس کے یعنی گناہ سے زیادہ نفس کو سزا دینی ہے۔
ہاں قالست نفسی کہہ لے، نفس خراب ہو گیا، یہ کہہ لے خبوست نفسی نہ کہ، تو یہ اس سے متعلق ہے، ورنہ ایک آدمی اگر ذکر سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، تو وہ اس صورت میں خبیث النفس ہو سکتا ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ تدا قیام اللیل، تو نہ چھوڑ قیام اللیل کو، کیونکہ نبی علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوتے یا سست ہوتی آپ میں تو آپ پھر بیٹھ کے پڑھتے۔ جی ٹھیک ہو۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نزع في وجهها الماء رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظ زوجها فان ابى نزعت في وجهه الماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ انکار کرے بیوی تو نازا چھڑک دیتا ہے اس کے چہرے میں پانی اس کو جگانے کے لیے۔ اور اللہ عورت پہ بھی رحم کرے جو رات کو کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر کو بیدار کرتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی ڈالتی ہے، تو پانی ڈالنے سے سستی دور ہوتی ہے۔ باقی رحم اس لیے ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کے متعلق فکر مند ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا، تو قیام اللیل کا اس بات ہو گیا۔ جی وبه قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر تحويل وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات۔ ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جعله كلام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان وغيره ذكر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو داود وحديث سفيان موقوف۔ یہاں پہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب آدمی اپنے اہل کو رات سے بیدار کرے، تو جو کرے، قیام اللیل کا عمومی اطلاق تہجد پہ ہے، یہ روایات بھی آپ دیکھ لیں۔ اذا پیچھے روایت میں تھا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، من تبیزی ہے، کچھ حصہ کھڑا ہو، سمجھ آ رہی؟ اور پھر ایقظ امرأتہ، جگائے تو سونے کے بعد جگائے، سمجھ آ رہی؟ خود بھی سو کے اٹھ گئی ہے، جگا رہی ہے، تو سونے کے بعد کی نماز پہ قیام اللیل ہے، تو یہی تہجد بھی ہے۔ اور قام من اللیل کا معنی رات سے کھڑا ہو، یعنی مطلب رات کو سو گیا اب کھڑا ہوتا ہے وہاں سے، سمجھ آ رہی؟ اور اس روایت میں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو رات سے بیدار کرے، یعنی رات کے کسی حصے میں بیدار کرے، تو سونے کے بعد بیدار کرے، تو اصل قیام اللیل کا اطلاق ہوتے ہی اس پر ہے جو سونے کے بعد ہو۔ فصل یا وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں، یا یہ فرمایا آپ نے صلی رکعتین جمیعاً کہ وہ خود 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہے، کتب فی الذاکرین، اس کو لکھ دیا جاتا ہے یا دونوں کو لکھ دیا جاتا ہے، ذکر کرنے والوں میں مردوں میں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں۔ باقی آگے ابن کثیر راوی جو ہیں مصنف کے استاذ، انہوں نے اس کو مرفوع نقل نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ابو ہریرہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ مقطوع کلام ہے ابو سعید کا، اور بعض نے مرفوع بنایا ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے سفیان کی، تو بہرحال اس کا مقطوع موقوف یا مرفوع ہونا اس میں اختلاف ہے۔ جی باب النعاس فی الصلاۃ، نماز کے اندر اگر اونگ آ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جی تو اس کو بتا رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بیداری کے ساتھ نماز پڑھے، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائے، سمجھ آ رہی؟ جب بیدار ہو، دماغ سیٹ ہو، تو پھر کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. جب کسی کو نماز میں اونگ آئے تو فلیرقد، وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، کیونکہ تم میں سے جو نماز پڑھتا ہے اونگ کی حالت میں شاید کوئی استغفار کرنا شروع ہو اور اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے، تو اس لیے کیا کرے، آرام کرے، پھر جب طبیعت ٹھیک ہو پھر نماز پڑھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع. جی جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو رات میں نماز کے لیے اور وہ اپنی زبان پہ کلام کو فاستعجم، مشکل سمجھ رہا ہو، تو وہ نہیں جانتا کیا کہہ رہا تو لیٹ جائے. استعجام وہی معنی ہے، یعنی کلام کے مفہوم کو نہ سمجھنا. سمجھ آ رہی؟ اجما سے ہے نا، گونگے کو کہتے ہیں، تو جیسے گونگے کا کلام نہیں سمجھا جاتا تو اس کو بھی کلام کی سمجھ نہیں آ رہی. جی چلیں. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب وهارون بن عباد الازدي ان اسماعيل بن ابراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل وقيل يا رسول الله هذه حمنة بنت تصلي فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما هذا؟ قالوا لزينب وتصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال خلوه فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی السلام مسجد میں آئے اور ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے اللہ کے رسول یمنہ بنت جحش نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہے، یعنی اس اپنے بال وغیرہ اس کے ساتھ یا خود اپنا جسم باندھ لیتی ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز پڑھے جتنی طاقت رکھتی ہے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. زیاد کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ بولے تھے کہ ما حاضہ، صحابہ نے کہا زینب کے لیے کہ نماز پڑھتی ہے، جب ان میں سستی آتی ہے، فطرت کا ایک ہی معنی ہے، تو اس کے ساتھ رکتی ہے، چمٹتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھول دو. چاہیے کہ تم میں سے ایک نماز پڑھے اپنی چستی کے مطابق، جب سست ہو جائے تو فل یا خود وہ بیٹھ جائے. تو صحابہ میں عبادات کا کتنا شوق تھا، اور وہ اس کے اندر مشکلات یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مجاہدہ اختیار کرتے تھے، نفس کو کمزور کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات ہو سکے. جی چلیں. باب من نام عن حزبه. حزب کہتے ہیں ورد کو. تو یومیہ جو معمول ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر ایک ٹائم رہ جائے تو دوسرے ٹائم اس کو کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. جی چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا ابن وهب المان عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب ابن عبد القارئي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. اپنے ورد سے یا اس کا کوئی حصہ اس سے سو گیا، رہ گیا ہے، اب اس نے اس کو پڑھ لیا فجر اور نماز ظہر کے درمیان، تو اس کے لیے ایسے لکھا جائے گا کہ اس نے رات سے پڑھا ہے. تو مطلب نوافل کی قضا وجوباً تو نہیں ہے، لیکن استحباباً اگر کوئی آدمی کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر غفلت نہ آئے، سستی نہ آئے اور معمولات کی پابندی رہے، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. سمجھ آ رہی؟ جو حضرات بڑے گزرے ہیں
اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، ان کے درجات آخرت کے بلند کرے۔ معمولات کی پابندی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، سمجھ آ رہی، اور مین چیز جو مقصد کا تعین تھا اور اس کے لیے محنت، یہ بڑی بات ہے، چاہے کہ شہر میں ہے یا دیہات میں ہے، اور اس نے پھر اس کی قدر کی ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھے بات کہ جب تک آپ کسی چیز کی قدر نہیں کریں گے تو وہ چیز نہیں حاصل ہوگی، سمجھ آ رہی۔ آج جو مجموعی طور پہ قلت علم کی ہے، استعداد کی کمی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ طلباء میں علم کی قدر نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ تو جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ علم نہیں آتا، تو اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے، علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اب علم کی ناقدری یہی ہے نا کہ اس مثال کے طور پہ بھی انسان بلا وجہ سبق سے غیر حاضری کرے، تو یہ بھی علم کی ناقدری ہے۔ ناقدری یہ بھی ہے کہ سبق کا ٹائم ہو اور انسان غفلت اختیار کرے، کیونکہ جو سبق آنے کا ٹائم تھا اس میں انسان غافل اور بلا وجہ غافل ہے۔ چلو کہ عذر ہے وہ تو الگ چیز ہے، عذر نہیں پھر بھی تو جتنے بھی اسباب علم ہیں ان کا ترک گویا کہ یہ علم کی ناقدری ہے، اور جس بھی معاشرے اور ماحول میں جس فرد کے اندر جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس سے وہ چیز لے لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، سمجھ آ رہی کہ اور پھر جو نعمت جتنی زیادہ ترقی میں ہوتی ہے اس کا سلب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب قرآن سے بڑھ کی نعمت کون سی ہے؟ اب قرآن کی نعمت جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن جب قرآن نہیں پڑھتا تو یہ اس سے اتنا تیزی سے بولتا ہے جس طرح کہ اونٹ جو ہے وہ اپنی رسی چھڑاتا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس تیزی سے بھاگتا ہے، تو قرآن بھی اس تیزی سے اس بندے سے کیا ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ نعمت بڑی تھی تو اس لیے اس کا ازالہ بھی بڑی تیزی سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نعمت کی ناقدری نہ کریں، نعمت کی قدر کریں، ان سے فائدہ حاصل کریں تاکہ ان میں اضافہ ہو، ان کے اندر کمی نہ ہو۔ جی چلیں۔ باب بمن نوى القيام فنام. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن محمد المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رزي أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. نہیں ہے کوئی آدمی کہ اس کی رات کی نماز ہوتی تھی، سمجھ آ رہی، یکون له صلاۃ باللیل یغلب علیہ نوم، کہ غالب آ جاتی اس پر نیند، ایسی رات کہ اس میں اس پر نیند غالب آ گئی، سمجھ آ رہی، مگر لکھ دیا جاتا ہے اس لیے اس کی نماز کے بدلے میں اس کا اجر اور اس کے لیے سونا صدقہ ہو جاتا ہے اس پر۔ مطلب نیت کا اعتبار ہوتا ہے، جب نیت ہے کہ میں نے قیام اللیل کرنا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو دے دیتا ہے۔ تو نیت تو کرے نا طالب علم، نیت ہی نہیں، سمجھ آ رہی، پڑھنے کی، مقصد حاصل کرنے کی نیت ہی نہیں، جب نیت ہی نہیں تو پھر آگے اس پہ فیصلے کیسے ہوں گے؟ جی باب أي الليل أفضل. وبه قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. کون سی رات میں زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا؟ دیکھ لیں، یہ بھی سونے کے بعد کی بات آ رہی ہے، سمجھ آ رہی۔ تو ویسے اشارہ اس طرف یہ ہے کہ پوری رات قیام اللیل ہے، لیکن افضل کون سا ہے اس کو یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب اترتا ہے ہر رات اسماعیل دنیا کی طرف۔ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ نزول رب جو ہے یہ متشابہات میں سے، صفات باری متشابہات میں سے، جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا استواء العرش کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ
الکیف الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعت. تو یہ متشابہات میں سے کچھ لوگ آج کل زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے اور عرش سے اس کا نزول ہوتا ہے اس طرح جس طرح کہ انسان ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف اس طرح ہوتا ہے. غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے. بہرحال یہ متشابہات میں سے ہے. یہاں تک کہ آخری لیل کا جو ثلث آخر ہے نا وہ باقی رہ جائے. سمجھ آتا ہے؟ یبقا ثلث اللیل الآخر. آخر جو ہے ثلث کی صفت ہے. پچھلا ثلث رات کا جو پچھلا ثلث ہے آخری ثلث وہ تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا, جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا, جو استغفار کرے گا میں اس کی بخشش کروں گا. ٹھیک ہو گیا. باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل. آپ کب اٹھتے تھے؟ تو آپ عموماً آخری رات پچھلی پہر یعنی رات کے آخری حصوں میں, چونکہ رات کے کل 6 حصے بنائے گئے ہیں, سمجھ آ رہی, تو آپ آخری خمس میں نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سو جاتے تھے. آخری سدس آپ آرام کرتے تھے. اگر عائشہ اٹھی ہوتی تو ان سے کوئی بات چیت کرتے ورنہ آپ لیٹ جاتے. تو آخری جو سدس ہوتا آخری تو اس میں آپ آرام کرتے تھے. لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو جیسے امام بخاری نے 2 باب قائم کیے ہیں کہ جو آدمی سحری کر رہا ہے تو وہ نہ سوئے, تو آپ نہیں سوتے تھے. سمجھ آ رہی؟ اور اگر رمضان نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ آرام کر لیتے. جی چلو. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل وما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. نبی الاسلام اللہ ان کو رات میں جگاتا, بس سحر نہیں ہوتی تھی سحری آخری سدس, یہاں تک کہ آپ اپنے ورد سے فارغ ہو جاتے. ٹھیک ہو گیا. جی چلے. وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ تو یہ 5واں گویا کہ حصہ جو ہے اس میں آپ فارغ ہو جاتے تھے. جی. وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ابو الاحوص قال وحدثنا عناد عن ابي الاحوص وهذا حديث ابراہیم عن الاشعث عن ابيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ وقام فصلى. میں نے ان سے کہا کہ کس وقت آپ نماز پڑھتے تھے؟ تو کہتے ہیں جب آپ مرغ کی آواز سنتے تو کھڑے ہو جاتے نماز پڑھتے. مرغ جو ہے چونکہ آخری پیروں میں آواز دینا شروع ہو جاتا ہے, کبھی خمس میں کبھی سدس میں, تو آپ اس وقت اٹھ جائے. یہ گویا کہ آپ کے لیے الارم تھا. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو داود عن ابراهيم بن سعد عن ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما الباب السحر عندي الا نائما دان النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام کو سحری نے نہیں پایا میرے پاس مگر سوتے ہوئے. یعنی آخری جو لیل ہوتا نا سحری کا وقت سدس سے آخر, تو اس میں آپ سوئے ہوتے تھے. تو نماز کب پڑھتے؟ اس سے پہلا جو حصہ ہوتا تھا خمس والا, خمس لیل, اس میں پڑھتے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الجولي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. جب آپ کو کوئی معاملہ مصیبت پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا قيهل بن زياد السكسكي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي بوضوئه وحاجته فقال سمي فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتا, سفر میں عموماً ہو گئی ہے,
تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی لاتا اور آپ کی حاجت جو ہوتی اس کے ساتھ اندر آپ کا تعاون کرتا. تو آپ نے کہا مجھ سے سوال کیجئے کیا چاہیے. میں نے کہا آپ کی صحبت چاہیے جنت میں. آپ نے کہا اس کے علاوہ کچھ. میں نے کہا بس وہ یہی چاہیے. آپ نے فرمایا میری اپنے اوپر تعاون کر کثرت سے سجود سے، یعنی کثرت سجدہ کر تاکہ تو اس کی وجہ سے جنت میں میرے ساتھ ہو جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال وكان الحسن يقول قيام الليل. یہ جو آیت ہے نا تتجافى جنوب المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، اپنے رب کو ڈر کے اور امید رکھ کے پکارتے ہیں اور جو ہم ان کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جاگتے رہتے اور نماز پڑھتے. اور حسن کہتے تھے اس سے مراد قیام اللیل ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں رات کا قیام کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں، سمجھ آ رہی کہ یہ کون سے لوگ مراد ہیں جو ما بین المغرب والعشاء جاگتے ہیں. کسی نے کہا نہیں جو مغرب کے لیے جاگتے ہیں، کسی نے کہا جو عشاء کے لیے جاگتے ہیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. باب ابتداء صلاة الليل بركعتين. رات کے اندر ابتداء سے پہلے 2 ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعتیں، تاکہ نفس تھوڑا سا عادی ہو جائے، پھر اس کے اوپر اور بوجھ ڈالا جائے. جی. وبه قال حدثنا ربيع بن النافع ابو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم يعني ابن خالد عن رباح عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا بمعناه زاد ثم يطول بعد ما شاء، بعد میں جو چاہے لمبی کرے. جی. قال ابو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد اوقفوه على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك رواه ايوب وابن عون. اوقفوه على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز. انہوں نے کہا محمد ابن سیرین نے، ٹھیک ہو گیا، کہ فیہ ما تجوز، ان دونوں رکعتوں میں قرات مختصر کر، یا تجوز ان دونوں میں قرات کو مختصر کرنا ہے، یا فیہ ما تتجوز یعنی تجوز. سمجھ آ رہی کہ ان میں تو مختصر کر قرات کو. تو تجوزن بھی پڑھ سکتے ہیں، تجوز بھی پڑھ سکتے ہیں، تجوزو یعنی تتجوزو، یہ سب جائز ہے. جی ٹھیک ہوگی. وبه قال حدثنا احمد وبه قال حدثنا ابن حنبل يعني احمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان عن علي بن الازدي عن عبد الله عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن الحبشي الخزعمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال طول القيام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا طول القیام. تو یہ جو اختلاف ہے فقہا کا کہ طول القیام افضل ہے یا کثرت سجود افضل ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، تو بعض چلے گیا طول القیام کی طرف، اور احناف کا مذہب کثرت سجود ہے. جی چلیں. باب صلاة الليل مثنى مثنى. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رات کی 2 رکعتیں جو ہے نفل کی، اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ 2 پڑھا جائے. مذاہب پیچھے گزر چکے ہیں باب میں صلاۃ النہار کے اندر. تو یہاں پہ آیا کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے صلاۃ اللیل کو پوچھا، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 ہے. سمجھ آ رہی؟ اسی کو لیا تھا صاحبین نے، اور جمہور نے اس کو مطلقاً لیا تھا. امام صاحب نے 4 کا کہا تھا. جب تم میں سے کوئی ایک صبح سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھے تو تیر لہو ما قد صلی، تو یہ اس کے لیے سب کا ساری نماز کو وتر بنا دے. تو پتہ چلا کہ ایک وتر عام ہے، ایک وتر خاص ہے. سمجھ آئے؟ دونوں میں فرق ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وتر خاص جو اصطلاحی وتر ہے اس کی تعداد رکعت کی اور ہے، اور عام جو وتر ہے وہ اس کی تعداد اور ہے. عام جو وتر ہے وہ آپ نے 5 7 9 11 13 یہ سارے منقول ہیں، یہ عام وتر ہے. اور اصطلاحی وتر جو خاص ہے، سمجھ آ رہی، وہ احادیث کی کثرت کی بنا پہ یا تحقیق کی بنا پہ یہی ہے کہ وہ 3 وتر ہے، کیونکہ ان کے اندر جو قرات ہے وہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ نے یہ قرات کی ہے، اور وہ بتسلیمتن ہے، بتسلیمتین نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ زیادہ راجح مذہب ہے. اور کچھ جو ہے فقہا وہ بتسلیمتین 3 کے قائل ہیں. باقی 1 رکعت وتر والی بات وہ ٹھیک نہیں ہے. جی چلیں. باب برفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. رات کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ معتدل جو آواز ہے وہ پڑھنی چاہیے، افراد تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر الورقاني قال حدثنا ابن ابي زناد عن عمرو بن ابي عمرو مولى المضطرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في حجره وهو في البيت. نبی علیہ السلام کی جو قراءت تھی اس مقدار پر تھی جس کو جو حجرے میں آدمی ہوتا وہ سن لیتا اس حال میں کہ آپ گھر میں ہوتے. توجہ کریں، یا تو حجرہ اور بیت سے ایک ہی مراد ہے کہ وہی سن سکتا تھا جو گھر میں اور حجرے کے اندر ہوتا تھا، جو باہر ہوتا وہ نہیں سنتا. تو درمیانی ہلکی ہوتی تھی. یا منفی الحجرتی کا معنی منفی صحن الحجرتی، جو حجرے کے صحن میں ہوتا وہی سن سکتا، اور آپ حجرے کے کمرے کے اندر ہوتے. تو حجرے کے اندر ایک کمرہ ہوگا، آپ اندر ہوتے، باہر جو ہوتا وہ سن سکتا تھا. باقی جو بیت اور صحن حجرہ سے باہر ہوتا تو اس کو آواز نہیں آتی تھی. تو مطلب آپ کچھ نہ کچھ جار سے قرات کیا کرتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن بكار بن ريان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمران بن زايدة عن أبيه عن أبي خالد الولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الولي اسمه هرمز. طور معنی کبھی کبھی آپ بلند کرتے کبھی آہستہ کرتے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. قال وحدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفز من صوته سے قرات کر رہے تھے. جی. من صوته قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي رافعا صوته بلند آواز سے کر رہے تھے. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك. جی ٹھیک ہو. قال وقد سمعت من ناجيت يا رسول الله. جس کے ساتھ میں مناجات کر رہا تھا، جس کو پکار رہا تھا، میں اس کو سنا رہا تھا، وہ تو ایسا بھی سنتا ہے، مشہور واقعہ ہے. جی. وقال لعمر رضي الله تعالى عنه مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقد الوسنان وأطرد الشيطان. میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا. وسنان ٹھیک ہو گیا. ویسے وسن کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو اونگ والے لوگ ہیں ان کو میں کیا کر رہا تھا، جگا رہا تھا اور شیطان کو ہٹا رہا تھا. جی.
زاد الحسن بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک کو کہا تھوڑا ایسا کرو، دوسرے سے کہا تھوڑا اوپر کرو، ابو بکر سے کہا تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو حسين بن يحيى الرازي قال حدثنا اسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر، فقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ارفع شيئا وقال لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. یہاں پہ ایک اور اضافہ بھی ہے اس طریق میں کہ آپ نے بلال سے کہا، میں نے آپ کو سنا کہ آپ اس سورہ سے اور اس سورہ سے پڑھ رہے تھے. تو بلال نے کہا جی عمدہ کلام ہے، اللہ نے اس کو بعض کی طرح اکٹھا کر دیا. تو میں بھی ایسے کبھی کوئی آیت کسی سے لے کے کوئی کسی سے لے کے پڑھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نے ٹھیک کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہاں تو ایسے ہی ہے، لیکن قیام اللیل ایک کتاب ہے ابو نصر المروزی کی، اس میں لکھا ہے، اس میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے بلال سے کہا کہ نہیں ایسے نہ کیا کرو. سمجھ آ رہی؟ ترتیب سے پڑھا کرو. تو علماء نے لکھا ہے کہ اختلاط بین الآیات المختلفہ، سمجھ آ رہی، من السور، یہ مکروہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی سورہ بقرہ سے 2 پڑھ لینی، سورہ نساء سے 1 پڑھ لینی، اس طرح کے سورہ کاف سے 1 پڑھ لینی، تو یہ کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عماد عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروب وكأي من نبي. ترجمہ دیکھیں، ایک آدمی رات کو کھڑا ہوا، اس نے قرات کی اور اپنی آواز بلند کی. جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فلانے پہ رحم کرے، کأی من آیت اذکرنیہا، یہ کأین بھی ہے اور کائن بھی ہے، کائن من آیت. کتنی آیتیں اذکرنی، اس نے مجھے یاد کرا دی ہیں، رات کو میں نے ان کو حذف کر دیا تھا، یعنی مجھ سے بھول کے وہ رہ گئی تھی، اتفاق سے اس نے وہ پڑھی تو میرے ذہن میں وہ آ گیا. سمجھ آ رہی؟ باقی یہ نہیں کہ آپ نے وہ اس سے لقمہ لیا ہوگا، کیونکہ مصلی کا غیر مصلی سے لقمہ لینا تو یہ لقمہ نہیں تھا، ویسے آپ کے ذہن میں وہ چیز آ گئی کہ یہ تو میں ادھر سے بھول گیا ہوں. قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں کہ ہارون نحوی نے عماد بن سلمہ سے سورہ آل عمران کی تفسیر کے اندر فی الحروف کا معنی حروف کی قرات کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور کس ضمن میں نقل کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ کے اندر. یعنی اصل میں یہ لفظ جو ہے نا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ یا كَأَيٍّ مِّن آیَةٍ، اس میں 2 قراتیں ہیں. ایک ہے ابن کثیر کی کائن من نبی، کائن من آیت، اور دوسری قرات جمہور کی ہے کائم. تو مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ہارون نحوی نے بھی قرات حروف کے اندر یہ روایت کو ذکر کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ کائم من. اب نبی علیہ السلام نے بھی ممکن ہے یہاں پہ کائن کی جگہ کائن پڑھا ہو، کائن من آیت، تو انہوں نے اس کے ذیل میں اس کو بطور استشہاد کے ذکر کیا کہ کائن بھی پڑھا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ مطلب کیا ہوا کائن من آیتن کہ بہت ساری آیتیں مجھے اس نے یاد کروا دی. سمجھ آ رہی؟ عام تو شراح نے یہ مطلب بیان کیا، لیکن اس کی ایک توجیہ اور جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ یہ مختلف آیتیں نہیں، صرف یہ جو آیت ہے اسی کا ذکر ہے. اللہ فلانے پہ رحم کرے، کأی من آیتن جو آیت ہے اذکرنیہا، اس نے مجھے یہ یاد کروا دیا جس کو میں نے حذف کر دیا. سمجھ آ رہی؟ ایک منٹ، کأی اس کے اندر ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے
کئی من آیت والی تو جی جو ہے وہ ٹھیک. کئی من آیت تو قرآن پاک میں نہیں ہے. کیا ہے؟ کئی من نبی تو ہے. کئی من آیت ہے. کئی من آیت ہے. کئی من آیت ٹھیک ہے. اگر وہ ہے میرے ذہن میں بھی تھا کہ ہے، اب شک پڑ گیا. تو کئی من آیت غالباً سورہ انبیاء کی آیت ہے. کئی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم معرضون. ادھر ہی لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے. تو اگر کئی من آیت ہے تو کئی من آیتن والی جو آیت ہے یہ مجھے اس نے یاد کروائی ہے. یہ نہیں کہ بہت ساری آیتیں. اس کا توجیہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی طرف اس چیز کی نسبت کم ہوگی کہ آپ سے زیادہ آیتیں رہ گئی ہیں، کیونکہ بھول جانا بھی ایک قسم کا عیب ہے نا. تو بقدر ضرورت یہی ہے کہ خود صرف ایک آیت کو مانا جائے کہ آپ سے ایک آیت رہ گئی تھی. جی چلیں. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن اسماعيل بن منبه اميه عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة. نبی علیہ السلام نے اعتکاف کی مسجد میں آپ نے لوگوں کو سننا، وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا، کہا سب اپنے رب کو بلا رہے ہیں، بعض کو تکلیف نہ دے اور نہ قرات کے اندر بلندی پیدا کرے یا نماز. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسجد میں قرات آہستہ آواز سے کرنی چاہیے. میں بھی ایک دفعہ ادھر جامعہ فاروقیہ میں اونچی آواز سے قرات کر رہا تھا تو شیخ صاحب نے ڈانٹا مجھے، شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے، کہ بھئی آہستہ آواز سے قرات کرو. مقصد ان کا یہی تھا. سمجھ آ رہے ہیں؟ خود بھی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے. تو مسجد میں چونکہ اجتماعی ماحول ہے تو اس میں کسی کی رعایت کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحزرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بصدقة. اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے جیسے کہ اونچی اعلانیہ صدقہ کرنے والا، ایسا قرآن پڑھنے والا ایسے جیسے ایسا صدقہ کرنے والا. تو اس سے کیا ترغیب ہے کہ اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اصل میں صدقہ جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ نفلی صدقہ چھپا کے کرنا یہ 70 گنا افضل ہے، اور فرضی صدقہ اعلانیہ کرنا انہوں نے فرمایا کہ یہ 25 گنا افضل ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اگر صدقے سے مراد یہاں پر صدقہ کون سا لیا جائے؟ نفلی صدقہ لیا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ قرآن کو ایسا پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اخفاء صدقہ جو ہے نفلی یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر صدقے سے مراد کیا لیا جائے؟ فرضی صدقہ لیا جائے صدقے سے مراد، تو پھر کیا ہوگا کہ جو آدمی اعلانیہ صدقہ کر رہا ہے واجبی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کم ہے. تو جو جہر سے قرآن کرے گا اس کا صدقہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو یہ صدقہ جو ہے دیکھیں صدقہ، تو اس صدقہ سے مراد اگر فرضی صدقہ ہے تو فرضی صدقے کو اعلانیہ کرنے والا چونکہ اس کا ثواب کم ہے تو اس کو یہ جار سے پڑے گا کم ہے. سمجھ آ رہی؟ تو الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. دوبارہ میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو آدمی صدقہ جو نفلی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں ہوتا، عجب نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، ریا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ اور جو واجبی ہوتا ہے
اس کے اندر چونکہ ترغیب مقصد ہوتی ہے تو واجبی جو ہوتا ہے اس کے اندر اعلانی افضل ہے، واجبی کے اندر وہ سرن افضل، کیونکہ واجبی اگر اعلانی بھی ہوگا تو اس کے اندر ریا وغیرہ کا احتمال ہے، کیونکہ وہ تو ایک لازم ہے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے مقصود آہستہ قرآن پڑھنے کو ترجیح دینا مقصد ہے، اور یہ کس صورت کے اندر ہے؟ جب کہ کیا پڑھا جائے، صدقے سے کون سا صدقہ مراد لیا جائے؟ جب کیا کہتے ہیں اس کو، صدقے سے نفلی صدقہ مراد لیا جائے، کیونکہ اس صورت کے اندر جیسے نفلی صدقہ افضل ہے تو قرآن آہستہ پڑھنا افضل ہے، اور فرضی صدقے کا جہر افضل ہے، اعلان، تو اس طریقے سے قرآن پاک کو بھی جہر سے پڑھنا یہ کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے گا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کے اندر باب باندھا ہے کہ السر افضل من الجہر، سمجھ آئے؟ اور باقی علامہ سندھی کی رائے یہ ہے کہ فی نفسی جہر اور سر کے اندر افضلیت نہیں ہے، افضلیت تو اعتدال کے اندر ہے، جیسے پیچھے حدیث گزر گئی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال دیکھیں ترجمہ جاہر بالقرآن، تو یہاں پہ مطلق بتایا گیا ہے کہ یہ اس کی طرح ہے، باقی فی نفسی افضل کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو آدمی جاہر